السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں چنو اور منو کی۔ چنو اور منو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ چنو بڑا اور منو چھوٹا تھا۔ چنو کی عمر 10 سال اور منو کی 7 سال تھی۔ ان دونوں بچوں کے امی ابو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ چنو اور منو کو ان کے دادا اور دادی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ چنو اور منو اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دادا ابو، دادی اماں اور چچا بڑا خدا پرست انسان تھے۔ ایک دن چنو نے اپنے چھوٹے بھائی منو سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ہم بچپن کے دور سے نکل کر جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی دادا دادی اور چچا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں امی ابو والا پیار دیا اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں سکول میں داخل کروا کے اچھا انسان بنایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کا حق ادا کریں، اور جب تک ہم مکمل جوان ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ میاں ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں۔ منو نے اپنے بڑے بھائی چنو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں بھائیوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے دادا دادی اور چچا بھی پر کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو ہم ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور چنو اور منو نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب سکول کی بجائے دونوں بھائی اکٹھے صبح کالج جاتے اور اکٹھے گھر واپس آتے۔ کبھی لوگ ان دونوں بھائیوں اور ان کی تعلیم سے بہت خوش تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شیطان نے بڑے بھائی چنو کو ورغلا لیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی منو کو بہت مارا اور اس کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر لیں اور اکیلا ہی گھر کو آ گیا۔ جب دادا دادی اور چچا نے چنو سے پوچھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کدھر ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کالج گیا تھا مگر اس وقت تمہارے ساتھ نہیں آیا، آخر کیا ہوا؟ چنو نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ دادا جی، منو کالج سے چھٹی کر کے اپنے کسی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے سینما گیا ہے۔ دادا جی کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ منو جو ہمیشہ اچھے نوجوانوں کی طرح سیدھا کالج جاتا اور پھر چنو کے ساتھ مل کر سیدھا گھر آتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا کہ سینما جا کر فلم دیکھنے لگا ہے۔ بہرحال دادا جی کو فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے چنو کو ساتھ لے کر منو کی تلاش شروع کر دی۔ چنو کے دادا جی نے آس پاس ادھر ادھر گلی محلے کے علاوہ ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر کار تھک ہار کر دادا جی اور چنو گھر واپس آ گئے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو دادی جی نماز پڑھنے لگ گئے، جبکہ چنو اپنی کتابیں اور دیگر سامان کھول کر بیٹھ گیا اور ہلکی پھلکی شرارت اور مسکراہٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجائے ایک جگہ بیٹھ کر دکھاوے کی خاطر کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ چنو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دادا جی کو منو دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ یہی حال دادا جی اور چچا کا تھا۔ جب چنو شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا، منو نے تھوڑی دیر سستانے کے بعد اصل حقیقت سے اپنے دادا جی کو آگاہ کیا تو اس کے دادا دادی حیران رہ گئے کہ منو نے بتایا کہ وہ فلم دیکھنے نہیں گیا تھا بلکہ کالج کے پروفیسر صاحب اپنے گھر میں میلاد میں اسے شامل ہونے کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، چنو نے جھوٹ بولا ہے۔ دادا اور دادی کو چنو پر غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چنو کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے کہ چنو کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال منو اور دادا دادی جی نے چنو کی غلطی سے درگزر کیا اور اس کے جھوٹ کے پکڑنے جانے کے باوجود معاف کر دیا۔ چنو شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ دادا جی نے منو کے ساتھ چنو کو نصیحت کی کہ آئندہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور سچی بات کہے گا۔ چنو نے معافی مانگی اور ایک مرتبہ پھر سب لوگ اتفاق سے رہنے لگ گئے۔ سچ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔